نوال میں بے ڈھنگے انداز میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کا وزنی عروسی جوڑا اس کے نازک وجود پر ایک بوجھ معلوم ہو رہا تھا۔ دائم نے گہرا سانس لیا اور اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر کاروباری دنیا کی دن بھر کی تھکن کے ساتھ ساتھ ایک شدید اندرونی بے چینی تھی۔ نوال کے بے خبر چہرے کو دیکھتے ہی دائم کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا وہ سیاہ باب گھوم گیا جس نے اس کے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے مرحوم چاچو کا خون، ان کی بے وقت موت، گاؤں کی پنچایت کا ظالمانہ فیصلہ اور اس کے بدلے میں لائی گئی یہ لرزتی ہوئی لڑکی۔ اس خیال کے آتے ہی دائم کے سینے میں جیسے غصے اور انتقام کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ اس کی مٹھیاں بھنج گئیں اور سانسیں تیز ہو گئیں، لیکن پھر جیسے ہی اس کی نظر نوال کے معصوم اور نادان چہرے پر پڑی، اس کا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ اس بے خبر بچی کا اس خاندانی دشمنی میں کیا قصور تھا؟ وہ تو محض ایک قربانی کا بکرا تھی، جیسے دیہاتی پنچایت اور اس کے اپنے باپ نے اپنی غلطیوں کی بھینٹ چڑھا دیا۔ دائم نے خود پر ضبط کیا، اپنے جذبات کو لگام دیا اور خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پانی کے قطرے اس کے مضبوط شانوں سے ہوتے ہوئے نیچے بہہ رہے تھے اور وہ اپنی بند آنکھوں کے پیچھے مستقبل کے خاکے بنا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے بھی باقی مردوں کی طرح اس لڑکی کو انتقام کا نشانہ بنایا تو اس میں اور گاؤں کے ان جاہل چوہدریوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ، باوقار اور باروب انسان تھا۔ اس کے ظرف کو اس بے بس لڑکی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی تھی۔ جب وہ کچھ دیر بعد تولیے سے اپنے گیلے بالوں کو خشک کرتا ہوا باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ نوال اب بھی اس بے نیازی اور بے پرواہی سے سو رہی تھی۔ اس کا سنہرا چہرہ کمرے کی دھیمی رو پہلی روشنی میں دمک رہا تھا۔ توبہ ہے اس لڑکی کی بھی، دائم نے تولیہ سائڈ پر رکھتے ہوئے خود سے بڑبڑایا۔ اسے تو سونے کا بھی شعور نہیں ہے۔ کتنی بے خبر ہے کہ یہ گھر اس کے لیے کتنا اجنبی اور کتنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اسی اثناء میں نوال نے نیند میں ہلکی سی کروٹ لی۔ اس کے سیاہ اور لمبے بالوں کی ایک چمکدار لٹ اس کے نکھرے ہوئے رخسار پر آ گری۔ دائم کچھ ثانیے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ سے قدم بڑھاتا ہوا بیڈ کے قریب آمد۔ اس کا ارادہ صرف اتنا تھا کہ وہ نوال کو بیڈ کے درمیان میں کر دے تاکہ وہ رات کی کسی پہر نیچے نہ گر جائے، لیکن جیسے ہی دائم کا ہاتھ نوال کے شانے سے مس ہوا، نوال کا پورا وجود جیسے شدید جھٹکے سے تڑپ اٹھا۔ وہ اچانک آنکھیں کھول کر بیدار ہوئی اور خوف کے مارے ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا جسم بیڈ کی پشت سے جا لگا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے۔ اس کی آنکھوں میں شدید سراسیمگی، دہشت اور بے چارگی تھی۔ اس کا سانس اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ جیسے وہ کسی خونی خوفناک خواب سے جاگی ہو۔ آپ کون ہیں؟ نوال کی آواز کپ کپا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دائم نے اس کے چہرے پر پھیلے اس حد درجے خوف کو دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ جس لڑکی سے چند گھنٹے قبل اس کا باقاعدہ نکاح ہوا تھا، جسے اتنی شان و شوکت والے بنگلے میں لایا گیا تھا، اسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور اپنے چہرے کی سختی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ میں وہی ہوں جس کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارا نکاح ہوا ہے، تمہارا شوہر، دائم نے چبا چبا کر اور دھیمے لیکن باروب لہجے میں کہا۔ آپ ہیں؟ نوال نے حیرت، ڈر اور بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ دائم شاہ، جو عمر میں اس سے کم از کم 15 سال بڑا، نہایت وسیع، باروب اور باوقار شخصیت کا مالک تھا، اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا رعب اور اس کی شخصیت نوال کو دبا رہی تھی۔ جی ہاں، میں ہی ہوں، دائم نے سنجیدگی سے کہا اور بیڈ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ نوال نے گردن جھکا لی، لیکن اگلی ہی پل اس کے چہرے پر ایک تلخ اور دردناک سایہ لہرایا۔ اس کی آنکھوں سے آباء و اجداد کی خوفناک داستانیں تیرنے لگیں۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں غنی ہو کر آئی ہوں۔ کیا آپ اب مجھ پر ظلم کریں گے؟ کیا زبردستی کریں گے مجھ سے؟ کیا مجھے ماریں گے؟ یہ الفاظ دائم کے کانوں میں گونجے تو وہ ایک پل کے لیے بالکل سن رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کی سنجیدگی گہری ہو گئی۔ اس نے نوال کے چہرے پر پھیلی بے بسی کو غور سے دیکھا۔ تم سے یہ سب باتیں کس نے کہی ہیں؟ نوال نے ہچکچاتے ہوئے انتہائی معصومیت سے جواب دیا۔ ہمارے گاؤں میں سب یہی کہتے تھے کہ جو لڑکیاں بنی بن کر جاتی ہیں ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ان پر ظلم ہوتا ہے، انہیں نوکرانیوں کی طرح رکھا جاتا ہے اور ان کی زندگی جہنم بنا دی جاتی ہے۔ وہ ہر وقت مار کھاتی ہیں اور روتی ہیں، ان کو پورا دن کام کرنا پڑتا ہے اور رات کو ان پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ دائم نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کا انسان اس لڑکی کی معصومیت اور حالات کی ستم ظریفی پر کڑنے لگا۔ اس نے نوال کا جائزہ لیا، جو ایک دبلی پتلی ڈری ہوئی بچی کی طرح کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ تم کس کلاس میں پڑھتی تھی؟ دائم نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے پوچھا۔
میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، نوال نے دھیمی آواز میں بتایا، اور مجھے اسکول جانا بہت پسند تھا، لیکن بابا نے میری پڑھائی چھڑوا دی۔ 8ویں جماعت؟ اس جواب نے دائم کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ یعنی وہ ابھی بمشکل ہی 13 یا 14 سال کی ایک بچی تھی۔ اس کے دل میں نوال کے لیے بیدار ہوتا ہوا غصہ لمحوں میں شفقت اور رحم میں بدل گیا۔ دائم نے آگے بڑھ کر نوال کا نرم و نازک بازو تھاما اور اسے ہلکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نوال کا دل زور سے دھڑکا، جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ خوف سے جم گئی۔ اسے لگا شاید اب ظلم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ میرے قریب ہو کر بیٹھو تاکہ تمہارا خوف دور ہو سکے اور تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہ رہے، دائم نے انتہائی دھیمے اور نرم لہجے میں کہا۔ نوال نے سہمے ہوئے انداز میں دائم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی وحشت، کوئی غضب یا ظلم کا سایہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سنجیدگی اور محافظ جیسا احساس تھا۔ کیا سچ میں آپ مجھ پر ظلم نہیں کریں گے؟ نوال نے کپ کپاتی زبان سے تصدیق چاہی۔ سچ میں، دائم نے کہا اور بے ساختہ آگے بڑھ کر نوال کی روشن اور صاف پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ نوال کا پورا وجود ایک عجیب سے لمس کی حرارت سے لرز اٹھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے اتنے قریب آئی تھی، لیکن دائم کی اس لمس میں کوئی زبردستی یا ہوس نہیں تھی، بلکہ ایک تحفظ، ایک سائبان کا احساس تھا۔ تمہیں مجھ سے یا اس گھر کی کسی بھی فرد سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں ان ظالم لوگوں جیسا نہیں ہوں جو بچوں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تم اس گھر میں مکمل محفوظ ہو۔ دائم نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے تسلی دی۔ دائم کے ان الفاظ نے جیسے نوال کے اندر جمی ہوئی برف کو پگھلا دیا۔ اس کا وجود جو مسلسل خوف سے کانپ رہا تھا، آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ اس کی تیز چلتی سانسیں بحال ہوئیں۔ چلو اب سکون سے سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ دائم نے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے بیڈ کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ نوال پرسکون ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں موند لیں، لیکن اس کا وزنی کامدار جوڑا ابھی بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ دائم کی نظر اس کے بوجھل لباس پر پڑی۔ نوال، تم نے یہ کپڑے تبدیل کیوں نہیں کیے؟ کیا تمہیں ان میں الجھن نہیں ہو رہی؟ نوال نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کپڑے کہاں ہیں اور نہ ہی ڈریسنگ روم کا پتہ تھا۔ دائم بیڈ سے اٹھا، واک ان وارڈروب میں گیا اور وہاں سے نوال کا ایک بے حد سادہ، ملائم اور آرام دہ سوٹ نکال آیا۔ اس نے سوٹ نوال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، واش روم اس طرف ہے، جا کر کپڑے بدل لو تاکہ رات سکون سے گزرے۔ نوال نے خاموشی سے کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ چند منٹ بعد باہر نکلی تو اس کا روپ بالکل بدل چکا تھا۔ بھاری میک اپ اور وزنی جوڑے کے بغیر وہ ایک نہایت معصوم اور نادان بچی لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے ایک کونے میں لپٹ گئی اور دوسری طرف دائم بھی لیٹ گیا۔ اس رات پہلی بار نوال کے دل میں یہ امید جاگی کہ شاید اس کی زندگی کا یہ نیا سفر اتنا دردناک نہیں ہوگا جتنا اسے سوچا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن شاہ ولا کے عظیم الشان لان کو روشن کر رہی تھی تو نوال کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں دائم موجود نہیں تھا۔ وہ صبح سویرے ہی اٹھ کر ورزش کے بعد اپنے بزنس ایمپائر کے امور سنبھالنے کے لیے نکل چکا تھا۔ نوال نے بستر سے اٹھ کر خود کو سنبھالا اور کمرے کی آرائش کا دوبارہ جائزہ لیا۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں اطالوی فرنیچر، قیمتی فانوس اور دیواروں پر نایاب پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ نوال نے ایک گہرا سانس لیا اور واش روم جا کر ہاتھ منہ دھویا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، کمرے کے بھاری کاٹ کے دروازے پر دستک ہوئی اور بغیر اجازت بڑی بیگم داخل ہوئی۔ بڑی بیگم کی شخصیت انتہائی باروب اور تحکمانہ تھی۔ ان کی گہری آنکھوں میں خاندانی غرور کی چمک تھی اور ان کے ہاتھ میں چاندی کی مٹھیا والی چھڑی تھی۔ ان کے پیچھے گھر کی پرانی ملازمہ مائی بختو بھی کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ تم اٹھ گئی ہو؟ بڑی بیگم نے شدید ناگواری سے نوال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ جی، نوال نے فوراً سر جھکا کر ادب سے کہا۔ اس کا دل ایک بار پھر دباؤ محسوس کرنے لگا۔ ماضی کا خوف دباؤ بن کر لوٹ رہے تھے۔ یاد رکھو لڑکی، بڑی بیگم نے چھڑی قالین پر ٹکاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تم اس گھر میں کوئی خوشی سے لائی گئی بہو نہیں ہو۔ تم اپنے باپ کے گناہوں اور پنچایت کی بھیڑ کے طور پر ونی بن کر اس گھر کی دہلیز پر آئی ہو۔ تمہاری حیثیت یہاں صرف ایک نذرانے کی ہے، لیکن دائم نے تمہارے بارے میں جو ضد پکڑ رکھی ہے، ہم صرف اس کی وجہ سے خاموش ہیں، ورنہ شاہ خاندان کی بہوؤں کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ تمہیں صبح سویرے اٹھنا ہوگا اور اس گھر کے آداب سیکھنے ہوں گے۔ نوال نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے ضبط کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا اس تمام خاندانی دشمنی میں کوئی قصور نہیں تھا، مگر دیہاتی رسم و رواج ہمیشہ عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اسی وقت کاٹ کا بھاری دروازہ دوبارہ کھلا اور دائم اندر داخل ہوا۔
اس کے ہاتھ میں بزنس سے متعلق کچھ فائلیں اور نوال کے لیے کچھ پھل تھے۔ اپنی دادی کو وہاں دیکھ کر اور نوال کی جھکی ہوئی گردن کو دیکھ کر وہ فوراً صورتحال کو سمجھ گیا۔ دادو، دائم نے اپنی پیشانی پر بل لاتے ہوئے کہا، نوال ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے اس گھر کے ماحول، یہاں کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ آپ بلا وجہ ماضی کے زخموں کو کرید کر اسے پریشان نہ کریں۔ بڑی بیگم نے مڑ کر دائم کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر تحیر اور غصہ ملا جلا تھا۔ دائم، تم شاہ خاندان کے اکلوتے وارث ہو۔ اس لڑکی کے خاندان نے تمہارے چاچو کا خون بہایا ہے اور تم اس کی بیٹی کو اپنے سر پر سوار کر رہے ہو۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، پورا گاؤں جانتا ہے، لیکن تم نے اسے ایک بچی کی طرح سنبھال رکھا ہے۔ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ دائم شاہ ڈر گیا ہے۔ دادو، میں اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ دائم کا لہجہ اچانک اتنا سخت، حتمی اور باروب ہوا کہ کمرے میں موجود ملازمہ مائی بختو بھی لرز گئی۔ جب تک نوال 18 سال کی نہیں ہو جاتی اور اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتی، وہ اس گھر میں صرف اور صرف میری ذمہ داری کے طور پر رہے گی۔ میں اس پر شوہر ہونے کا کوئی حق نہیں جتاؤں گا، اور میں گھر کے ہر فرد کو خبردار کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوگی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑی بیگم نے دائم کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جانتی تھیں کہ دائم شاہ جو ایک بار طے کر لے پھر کوئی اس کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ انہوں نے ایک گہرا سرد سانس لیا، نوال کو غصے سے دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دائم نے نوال کی طرف قدم بڑھایا جو خوف کے مارے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ تمہیں کسی کی باتوں پر کان دھرنے یا دل چھوٹا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، دائم نے انتہائی نرمی سے کہا۔ آج سے تمہاری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک دائم نے نوال کی طرف قدم بڑھایا جو خوف کے مارے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ تمہیں کسی کی باتوں پر کان دھرنے یا دل چھوٹا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، دائم نے انتہائی نرمی سے کہا۔ آج سے تمہاری زندگی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک لیڈی ٹیوٹر کا انتظام کیا ہے جو تمہیں گھر پر پڑھائے گی، اور جیسے ہی تمہاری بنیادی تعلیم مکمل ہوگی میں تمہارا داخلہ شہر کے سب سے اچھے اسکول میں کروا دوں گا۔ نوال نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اٹھا کر دائم کو دیکھا۔ اس کے چہرے سے ڈر غائب ہو کر بے یقینی میں بدل گیا۔ کیا سچ میں دوبارہ اسکول جا سکوں گی؟ مجھے پڑھنے کی اجازت مل جائے گی؟ ہاں بالکل، تم پڑھو گی، اگلی کلاسوں کے امتحانات دو گی اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ نوال کی ہوم ٹیوٹر سائمہ میڈم نے گھر آنا شروع کر دیا۔ وہ ایک بے حد مہذب اور شفیق خاتون تھی جنہوں نے نوال کی ذہنی حالت کو سمجھتے ہوئے اسے بہت ہی محبت اور پیار سے پڑھانا شروع کیا۔ نوال کی دلچسپی بھی پڑھائی میں دن بدن بڑھنے لگی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے اسباق یاد کرتی، اپنے رجسٹر پر خوبصورت تحریر میں نوٹس بناتی اور ہر وہ سوال حل کرنے کی کوشش کرتی جو اسے سائمہ میڈم دے کر جاتی۔ شام کے وقت جب دائم آفس سے تھکا ہارا واپس آتا تو وہ سب سے پہلے نوال کے کمرے کی طرف رخ کرتا۔ نوال فوراً اس کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھتی اور اپنے دن بھر کی پڑھائی کی رپورٹس دیتی۔ دائم بڑے غور سے اس کے رجسٹر کو دیکھتا اور جہاں غلطی ہوتی اسے اپنے قلم سے درست کر دیتا۔ ایک شام دائم نے کہا کہ نوال ریاضی کے ایک پیچیدہ الجبرا کے سوال پر الجھی ہوئی تھی اور اس کی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا نوال؟ دائم نے سوٹ کا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہ سوال مجھ سے حل نہیں ہو رہا، میں نے 3 بار کوشش کی لیکن جواب صحیح نہیں آ رہا، نوال نے روحانسی آواز میں کہا۔ دائم مسکرا دیا اور اس کے بالکل ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے پینسل نوال کے ہاتھ سے لی اور کاغذ پر ایک مرحلہ آسان الفاظ میں سمجھانا شروع کر دیا۔ اس کے سکھانے کا انداز اتنا خوبصورت اور منطقی تھا کہ نوال لمحوں میں بات سمجھ گئی۔ آ گیا سمجھ؟ دائم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل آ گیا، نوال کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک آ گئی، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ دائم چند ثانیے اس کے کھلے ہوئے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور حلاوت اتر آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ وہ ایک معصوم پھول کی آبیاری کر رہا تھا اور اسے اس بات پر فخر تھا۔ ایک دن شاہولہ کے باغ میں نوال اکیلی ٹہل رہی تھی کہ اچانک اس کے سوتیلے بھائی کاظمی کا خط اس کے ڈرائیور کے ذریعے ملا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اگر اس نے شاہ خاندان میں رہتے ہوئے ان کے خاندانی راز معلوم نہ کیے تو اس کے چھوٹے بھائی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ نوال شدید خوفزدہ ہو گئی اور زاروں کتار رونے لگی۔ جب دائم رات کو واپس آیا تو اس نے نوال کے ہاتھ میں وہ لرزتا ہوا خط دیکھا۔ دائم نے خط پڑھتے ہی اپنی سیکیورٹی ٹیم کو متحرک کیا اور کاظمی کی تمام سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے نوال کے چھوٹے بھائی کو تحفظ فراہم کیا۔ اس واقعے نے نوال کے دل میں دائم پر کامل اور اٹوٹ اعتماد ظاہر کر دیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔
نوال روزانہ صبح اٹھ کر پڑھائی کرتی، ٹیوٹر سے اسباق لیتی اور شام کو دائم کی واپسی کا انتظار کرتی۔ دائم کا روٹین بے حد مصروف ہوتا۔ وہ شاہ گروپ آف انڈسٹریز کا ہیڈ تھا۔ اسے درجنوں میٹنگز، غیر ملکی دوروں اور بزنس کے پیچیدہ معاملات کو سنبھالنا ہوتا تھا، لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود وہ روزانہ رات کو نوال کی ہوم ورک کاپی دیکھنا نہیں بھولتا تھا۔ وہ اس کی پڑھائی میں مدد کرتا، اسے دنیا داری کے اصول سکھاتا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا۔ اگر نوال کو کسی کتاب کی ضرورت ہوتی تو دائم اگلی ہی شام وہ کتاب خود لے کر آتا۔ اگر نوال کو کوئی سبق سمجھ نہ آتا تو دائم گھنٹوں بیٹھ کر اسے آسان الفاظ میں سمجھاتا تھا۔ وہ اس کے ریاضی کے سوالات حل کرواتا اور اس کی انگریزی گرامر درست کرواتا۔ نوال کے دل میں دائم کے لیے ایک ایسا احترام، عقیدت اور محبت پنپنے لگی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے دائم کے ہر کام کا خیال رکھتی۔ اس کے آنے سے پہلے اس کا سوٹ نکال کر رکھنا، اس کی چائے، اس کا خیال رکھنا اور اس کی ایک آواز پر لبیک کہنا نوال کا معمول بن گیا۔ چند مہینوں بعد جب نوال کی بنیادی تیاری مکمل ہو گئی تو دائم نے اس کا داخلہ شہر کے ایک نامور گرلز ہائی اسکول میں 9ویں کلاس میں کروا دیا۔ اب نوال باقاعدہ اسکول جانے لگی۔ اس کی ایک الگ گاڑی اور ڈرائیور کا انتظام کیا گیا اور ساتھ ہی سیکیورٹی کا بھی پورا خیال رکھا گیا۔ اسکول میں نوال کی معصومیت اور اس کی محنت نے تمام اساتذہ کو متاثر کیا۔ وہ دن رات دل لگا کر پڑھتی تاکہ دائم کو کبھی اس پر شرمندگی نہ ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ دائم کا سر اس کی وجہ سے ہمیشہ فخر سے اونچا رہے۔ اسکول کی ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی نوال نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے اردو تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور جب وہ ٹرافی لے کر گھر آئی تو سب سے پہلے اس نے وہ ٹرافی دائم کے ہاتھوں میں تھمائی۔ دائم نے اس ٹرافی کو ایسے تھاما جیسے وہ دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ اس نے نوال کو گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ نوال کے رخسار سرخ ہو گئے۔ شاہ ولا کے دیگر افراد خصوصاً دائم کے دادا جان، بڑے شاہ صاحب اور دادی اکثر اس بات پر اعتراض کرتے کہ ایک ونی بن کر آنے والی لڑکی کو اتنی آزادی، تعلیم اور سہولیات کیوں دی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ونی کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے تاکہ خاندان کا بدلہ پورا ہو سکے، لیکن دائم کا ایک ہی جواب ہوتا، نوال کا تعلیمی حق اور اس کی عزت نفس میری ذمہ داری ہے اور میں اپنے گھر میں کسی پر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ وقت اپنے پروں پر اڑتا رہا۔ 1 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ نوال نے 9ویں کلاس کے امتحانات انتہائی شاندار نمبروں سے پاس کیے، جس پر دائم نے اسے ایک خوبصورت واچ تحفے میں دی۔ اب نوال 10ویں کلاس میں آ چکی تھی۔ اس کا قد نکل آیا تھا اور اس کے جسم و چہرے کی بناوٹ میں ایک واضح تبدیلی آنے لگی تھی۔ اس کے رخساروں پر قدرتی نکھار آ رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ وہ اب سہمائی ہوئی 8ویں کلاس کی بچی نہیں رہی، بلکہ ایک ذہین، سنجیدہ اور پراعتماد لڑکی بن رہی تھی۔ دائم جو اب تک اپنے احساسات کو ایک سرپرست اور استاد کی حد تک محدود رکھے ہوئے تھا، نوال کی اس ناگہانی تبدیلی کو خاموشی سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لیے اپنے اندر کے جذبات کو دبانا اب اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ جب نوال رات کو مطالعہ کرنے کے بعد اس کے پاس کاپی لے کر آتی اور اس کے بالکل قریب بیٹھتی تو اس کے جسم کی بھینی بھینی خوشبو دائم کے حواسوں پر چھانے لگتی۔ دائم کے اندر کا مرد جاگنے لگتا، لیکن وہ فوراً اپنی نظریں جھکا لیتا یا وہاں سے اٹھ کر بالکنی میں چلا جاتا۔ دائم پچھلے 2 سال سے ایک سخت ترین ضبط اور صبر کی سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ ایک جوان، صحت مند اور باروب مرد تھا، لیکن اس نے نوال کی معصومیت اور اس کی تعلیم کی خاطر اپنے تمام تجسموں کو زبردستی سلا رکھا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ نوال پڑھتے پڑھتے دائم کی اسٹڈی روم کے صوفے پر ہی سو گئی۔ دائم جب وہاں داخل ہوا تو اس نے نوال کو کتاب سینے سے لگائے سوتے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب گیا، اس کے ہاتھ سے کتاب نکالی اور اسے گود میں اٹھا کر کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ نوال نے نیند میں اپنا سر دائم کے شانوں پر ٹکایا تو دائم کی دھڑکنوں بے قابو ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس معصوم تتلی کو اپنی باہوں میں بھیج دے، لیکن اس نے گہرا سانس لے کر خود کو روکا اور اسے نرمی سے بستر پر دراز کر کے خود دور جا بیٹھا۔ اس کی زلفوں کی لٹ نوال کی گردن پر بکھری ہوئی تھی۔ دائم نے انتہائی دھیمے سے اس لٹ کو پیچھے ہٹایا اور اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کے رخساروں پر حیا کی گلابی رنگت تھی۔ حتیٰ کہ نیند میں بھی دائم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ صبر کا یہ سفر کتنا کٹھن تھا، لیکن نوال کے مستقبل اور اس کے وقار کے لیے یہ صبر ہر لحاظ سے لازم تھا۔ دوسری طرف بڑے شاہ صاحب کی صبر کی سراہی بھی اب چھلکنے لگی۔ ایک شام انہوں نے دائم کو اپنی اسٹڈی روم میں طلب کیا۔ دائم، بڑے شاہ صاحب نے اپنے پائپ سے دھواں چھوڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اب یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے۔ 2 سال گزر چکے ہیں، پورا گاؤں اور ہمارے رشتہ دار ہم پر ہنستے ہیں کہ شاہ خاندان کے وارث نے ایک ونی کو اپنے گھر میں بیٹی یا بہن بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ اب جوان ہو رہی ہے، تم کب اپنے شوہر ہونے کا حق ادا کرو گے؟ ہم اس گھر میں وارث چاہتے ہیں۔
دائم نے اپنے دادا کی بات کو انتہائی ٹھنڈے مزاج سے سنا اور کہا، دادا جان، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی دہرا رہا ہوں، جب تک نوال کی عمر 18 سال نہیں ہو جاتی اور وہ اپنا انٹرمیڈیٹ پاس نہیں کر لیتی، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، میں اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ بڑے شاہ صاحب نے غصے سے اپنی لاٹھی فرش پر ماری۔ تم پاگل ہو گئے ہو دائم، ایک دشمن کی بیٹی کے لیے تم اپنی جوان عمر کی بہترین سال ضائع کر رہی ہو۔ پورا گاؤں ہمیں تانے دیتا ہے کہ شاہ خاندان کی شیر نے دشمن کی بیٹی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ دائم نے مسکرا کر جواب دیا، دادا جان، وہ اب دشمن کی بیٹی نہیں، میری بیوی ہے، اور میں اپنی بیوی کو مکمل عزت، تحفظ اور وقت دینا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی غنیمت کا مال نہیں بلکہ ایک انسان ہے۔ یہ تمام گفتگو اسٹڈی روم کے باہر سے گزرتے ہوئے نوال نے سن لی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے پاکیزہ آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ دنیا میں کون سا ایسا شوہر ہوگا جو اپنی ہی بیوی کی حفاظت کی خاطر اپنے دادا اور پورے خاندان کے سامنے اکیلا ڈٹ جائے۔ اس کے دل میں دائم کے لیے احترام کی عمارت اور بھی بلند ہو گئی۔ ایک بار موسم سرما کی شدید بارش کے دوران دائم رات کو لیٹ ہو گیا۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور فون کی سگنلز بھی غائب تھے۔ نوال پوری رات لائٹ چلی جانے کے باوجود بالکنی میں کھڑے دائم کی گاڑی کا انتظار کرتی رہی۔ جب دائم صبح کے وقت بھیگا ہوا اور تھکا ہارا گھر پہنچا تو نوال نے دوڑ کر اسے تولیہ تھمایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے قہوہ بنایا۔ دائم نے نوال کی لال پڑتی ہوئی آنکھوں اور کانپتے ہاتھ کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اب وہ صرف ایک معصوم بچی نہیں بلکہ ایک وفادار بیوی کا روپ دھار چکی ہے جو اس کے لیے پورا وجود نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ 10ویں کلاس کے بورڈ کے امتحانات کا نتیجہ آیا تو نوال نے پورے ڈسٹرکٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ خبر شاہ ولا کے لیے ایک بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ جس ونی کو سب جاہل اور ناخواندہ سمجھتے تھے، اس نے شہر کے سب سے بڑے اسکول کے تمام امیرزادیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دائم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اس موقع پر ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس نے نوال کے لیے خاص طور پر ایک قیمتی لباس اور سونے کا ایک نازک سیٹ خریدا۔ تقریب میں شہر کے تمام بزنس مین اور گورنمنٹ آفیشلز موجود تھے۔ دائم نے سب کے سامنے نوال کا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کروایا اور اس کی کامیابی پر فخر کا اظہار کیا۔ نوال نے جب دائم کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ فخر اور محبت دیکھی تو اس کا دل چہک اٹھا۔ وہ جان گئی تھی کہ دائم شاہ صرف اس کا محافظ ہی نہیں بلکہ اس کی روح کا مالک بن چکا ہے۔ امتحانات کے بعد نوال کا داخلہ شہر کی سب سے بہترین انٹر کالج میں کروا دیا گیا۔ اب وہ میڈیکل سائنسز کی طالب علم تھی۔ اس کا تعلیمی سفر انتہائی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی 15 سے 17 اور پھر 17 سے 18 کی طرف گامزن تھی۔ کالج کی فضا نے نوال کو اور زیادہ پرتمکن بنا دیا تھا۔ اب اس کی باتوں میں ایک فلسفہ اور پختگی آ چکی۔ وہ گھر کے اندر چھوٹی موٹی بدسلوکیوں کو ہنس کر ٹال دیتی کیونکہ اس کے پیچھے دائم شاہ کی اتنی بڑی طاقت اور محبت کھڑی تھی۔ کالج میں اس کی سہیلیاں اکثر اس کے شوہر کے بارے میں پوچھتیں اور نوال مسکرا کر ان کی باتوں کو ٹال دیتی، لیکن اس کا دل اندر سے شاہ صاحب کی تعریفیں کرتے نہ تھمتا تھا۔ کالج کی سائنس نمائش کے موقع پر نوال نے بایولوجی کا ایک ماڈل تیار کیا جس پر اسے زبردست پذیرائی ملی۔ دائم خود خصوصی مہمان کے طور پر تقریب میں پہنچا اور جب اسٹیج پر نوال کو میڈل پہنایا گیا تو نوال کی نظریں سیدھا ہال کی پہلی قطار میں کھڑے دائم پر جا ٹکیں۔ ان کی نظروں کا یہ ملن ایک دوسرے سے کیے گئے وعدوں کی سچائی پر گواہ تھا۔ ان 2 سالوں میں نوال کی شخصیت میں بے پناہ نکھار آمد۔ اس کی زلفیں اب اس کی کمر تک آنے لگی۔ اس کی سیاہ جھیل جیسی آنکھوں میں ایک ذہانت اور بلا کی کشش تھی۔ اس کا چہرہ یاقوت کی طرح چمکتا، اس کا ہر انداز شائستہ اور شاہانہ ہو چکا تھا۔ دائم کے لیے اب اپنے جذبات کو سنبھالنا ناپائیدار ہو چکا تھا۔ وہ اکثر رات کو جب نوال سو جاتی تو اس کے سرہانے کھڑا ہو کر اسے گھنٹوں دیکھتا رہتا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ نوال کو اپنے حصار میں لے لے، اسے اپنی محبت کا احساس دلائے، لیکن اس کا کیا ہوا وعدہ اس کے قدم روک دیتا۔ دائم اکثر رات کو بالکنی میں کھڑا ہو کر سگریٹ پر سگریٹ پیتا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے لیے یہ 3 سال کا طویل انتظار کسی شدید ترین آزمائش سے کم نہیں تھا۔ اس نے دادا جان، دادی اور پورے خاندان کی مخالفت مول لی تھی، لیکن اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ نوال اب بچی نہیں رہی، وہ ایک بالغ اور سمجھدار عورت بن چکی تھی۔ وہ خوب جانتی تھی کہ دائم اس کے لیے کیا قربانی دے رہا ہے۔ وہ دائم کی آنکھوں میں چھپی تڑپ اور پیاس کو پڑھ سکتی تھی۔ وہ جب بھی دائم کے پاس سے گزرتی تو اس کی آنکھوں کی حیا دائم کو مزید بے تاب کر دیتی۔ ایک دن نوال نے شام کی چائے کے ساتھ دائم کے لیے اپنے ہاتھوں سے کیک بنایا۔ جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر دائم کو چائے پیش کر رہی تھی تو اس کی چولی کا پلو ہلکا سا ہٹ گیا۔ دائم کی نظریں اس پر جم گئی اور اس کے ہاتھوں سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ نوال نے
نوال نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اس واقعے کے بعد دائم کئی گھنٹوں تک اپنے کمرے میں بے چین ٹہلتا رہا۔ نوال نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کا تمام صبر اور قربانی کا صلہ سود سمیت واپس لوٹائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف اور صرف دائم شاہ کی امانت ہے۔ اس طرح دن بیتتے گئے اور انٹرمیڈیٹ کے فائنل امتحانات کا وقت قریب آ گیا۔ نوال نے اپنے کمرے میں راتوں کی نیندیں حرام کر کے محنت کی۔ دائم بھی رات کو اس کے ساتھ جاگتا، اسے گرم چائے بنا کر دیتا اور اس کا حوصلہ بڑھاتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے خاموش ہم مقدم بن چکے تھے، جن کے درمیان الفاظ کے بغیر بھی جذبات کی ایک زبردست تار قائم ہو چکی تھی۔ بالآخر انتظار کے ایک کٹھن اور طویل 3 سال اپنے اختتام کو پہنچے۔ وہ دن آ ہی گیا جس کا شاہ ولا کے ہر فرد اور خصوصاً دائم کو شدت سے انتظار تھا۔ نوال نے سیکنڈ ایئر کے امتحانات دے دیے تھے اور آج اس کی 18ویں سالگرہ تھی۔ دائم نے اس 18ویں سالگرہ کو ایک تاریخی دن بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شاہ ولا کے کشادہ اور وسیع لان کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ پورے لان میں سفید اور سرخ گلاب کے پھولوں کی نمائش تھی۔ جگہ جگہ قیمتی فانوس اور برقی کمکمے جگا رہے تھے۔ پاکستان کے نامور بزنس مین اور بیوروکریٹس اور خاندانی رشتہ دار اس شاندار تقریب میں شریک تھے۔ نوال نے اس خاص دن کے لیے ایک نہایت نفیس گہرے جامنی رنگ کا زری دار شاہانہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی سیاہ زلفوں کو ایک خوبصورت انداز میں سمیٹا گیا تھا جس میں موتیے کے گلاب مہک رہے تھے اور اس کے چہرے پر بلا کی روپ اور نکھار تھا۔ وہ جب ڈریسنگ روم سے نکل کر تقریب میں آئی تو وہاں موجود تمام لوگوں کی نظریں اس کے یاقوت جیسے وجود پر جم گئی۔ وہ کسی شاہی ریاست کی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تقریب کے دوران دائم کی گہری سیاہ آنکھیں مسلسل نوال کا تعاقب کر رہی تھیں۔ دائم نے بلیک 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کا 3 سال کا لمبا کٹھن اور صبر آزما انتظار آج مکمل ہو رہا تھا۔ اس نے جس پھول کو ایک ننھی ڈری ہوئی کلی کی صورت میں اپنے سایہ شفقت میں پال کر بڑا کیا تھا، وہ آج ایک مکمل مہکتا اور دلکش گلاب بن کر اس کے سامنے موجود تھا۔ بڑے شاہ صاحب اور بڑی بیگم بھی آج بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بھی نوال کو دل سے قبول کر لیا تھا کیونکہ اس نے نہ صرف اپنی تعلیم اور اخلاق سے سب کا دل جیت لیا تھا بلکہ شاہ خاندان کا نام بھی روشن کر دیا۔ بڑی بیگم نے خود آگے بڑھ کر نوال کو اپنے خاندانی کڑے پہنائے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ اب وہ اس خاندان کی باقاعدہ ملکہ بن چکی ہے۔ سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ دائم نے نوال کے ہاتھ سے کیک کا پہلا ٹکڑا کھایا۔ اس کے کان میں دھیمے سے کہا، سالگرہ مبارک ہو میری جان، آج سے تو مکمل طور پر میری ہو۔ نوال کے رخسار حیا کی شدت سے لال ہو گئے اور اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ تقریب کی تمام تر مصروفیات، مہمانوں کی تواضع اور مبارکبادوں کا سلسلہ بالآخر رات دیر تک جا کر ختم ہوا۔ تمام مہمان اور گھر کے افراد اپنے اپنے کمروں کی طرف لوٹ گئے۔ شاہ ولا میں چھائی رونق اب ایک سکون اور خاموشی میں بدل گئی۔ نوال تھکی ہوئی لیکن عجیب ترنگ اور بےتابی کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا دل سینے میں بانسری کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے بھاری زیورات اتارے، کڑا، جھمکے اور گلے کا ہار سائڈ پر رکھا۔ پھر وہ واک ان وارڈروب میں گئی اور اپنے وزنی ڈریس تبدیل کر کے ایک نہایت ہلکا سمرقندی ریشم کا آرام دہ سوٹ پہن کر باہر آئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے دوبارہ بیٹھ گئی اور اپنے نازک گندمی ہاتھوں پر ہلکا سا سندل کا لوشن لگانے لگی۔ اس کی نظریں بار بار شیشے میں کمرے کے بند دروازے پر جا ٹکتی تھیں۔ اس کے وجود میں ایک اندیکھی لرزش، سنسنی اور بےتابی تھی۔ وہ خوب جانتی تھی کہ آج کی رات پچھلے 3 سالوں کی تمام راتوں سے بالکل مختلف ہونے والی ہے۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ کاٹ کا بھاری دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور دائم اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ اور ٹائی پہلے ہی اتار کر بازو پر ڈال رکھا تھا اور اس کی سفید قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ایسی گہری چمک اور ایک ایسی شدید تشنگی تھی جو نوال نے پچھلے 3 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی۔ دائم نے آہستہ آہستہ سحرزدہ قدموں سے نوال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ قالین میں دب رہی تھی لیکن نوال کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ نوال کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس کا سارا وجود ایک میٹھے سے خوف اور شرم سے کانپنے لگا۔ دائم نے نوال کے بالکل پیچھے آ کر اپنے قدم روکے۔ اس کی نظریں آئینے میں نوال کے شرمائے ہوئے چہرے پر ملی۔ دائم نے اپنے مضبوط ہاتھ نوال کے نازک کندھے پر رکھے اور اسے آہستہ سے اپنی طرف موڑ کر کھڑا کیا۔ نوال نے فرتے حیا سے اپنی طویل پلکیں بالکل جھکا لی۔ اس کا دم اٹک رہا تھا۔ دائم نے ایک قدم مزید قریب ہوتے ہوئے نوال کی تھوڑی کو اپنی انگلی کی پوچھ سے تھوڑا سا اوپر کیا۔ نوال، دائم کی آواز انتہائی مدھم اور گہری تھی۔ میرا 3 سال کا صبر اور ضبط آج ختم ہوا۔ اب تو مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتے۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ یہ آنسو کسی غم، خوف یا غنی ہونے کے درد کے نہیں تھے۔
بلکہ ایک بے پناہ خوشی، احترام اور مکمل سپردگی کے تھے۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر دائم کے چہرے کو دیکھا، جس پر صرف اور صرف اس کے لیے پناہ، چاہت، محبت اور تڑپ تھی۔ آپ نے میرے لیے بہت انتظار کیا ہے دائم شاہ، نوال کی آواز حیا کے مارے بمشکل نکل سکی۔ میں تمہارے لیے اپنی پوری زندگی بھی انتظار کر سکتا تھا، لیکن اب میری برداشت اور صبر کی حد ختم ہو چکی ہے، دائم نے کہتے ساتھ ہی نوال کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ نوال نے اپنا چہرہ دائم کے مضبوط سینے میں چھپا لیا۔ اس کی تیز جلتی سانسیں دائم کے دل کی دھڑکنوں سے ملی۔ دائم نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے نوال کو اپنی آغوش میں لیا۔ نوال نے شرم کی شدت سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں اور اس کے رخسار گلاب سے لال ہو گئے۔ دائم نے اسے آگے بڑھ کر تمام کمرے کی تیز اور برقی لائٹس کو آف کر دیا۔ کمرے میں صرف کھڑکی کی شیشوں سے چھن کر آنے والی چاند کی مدھم روح پہلی اور سحر انگیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دائم نوال کی طرف بڑھا اور اس کے نازک وجود پر ایک شوہر اور محبوب کی طرح جھک گیا۔ اس کی قربت پاتے ہی دائم کی 3 سالوں کی شدید تشنگی، اس کی پیاس اور اس کے ضبط کا امتحان لمحوں میں مٹ گیا۔ اس کا لمس نوال کے لیے کسی برکت اور سائبان کی طرح تھا، جس میں صرف اور صرف سچی محبت، عزت اور تحفظ کا احساس تھا۔ نوال نے بھی اپنے دل اور وجود کی تمام بندھن توڑتے ہوئے اپنی تمام تر خوف کو بھلا کر خود کو مکمل طور پر دائم شاہ کے سپرد کیا۔ اس رات شاہ ولا کا وہ وسیع کمرہ دو روحوں کے ملن کا شاہد بن گیا، جو خاندانی نفرتوں، ونی کی ظالمانہ رسم اور تلخ ماضی سے نکل کر سچی محبت، صبر اور احترام کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچی تھی۔ باہر کھڑکی میں چاند ان کے ملن کی اس دلکش رات پر مسکرا رہا تھا اور پھر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ نوال اور دائم کی زندگی کے ایک نیا روشن اور پرمسرت باب اب ہمیشہ کے لیے شروع ہو چکا تھا۔